نوکری تو دے نہیں سکتے, نوکریوں سے لوگوں کو نکالتے ہیں روز روز, اور جو دینا چاہتے ہیں وہاں پر اس میں گپلے کرتے ہیں, وہاں پر بلیک لسٹڈ کمپنیز کو امپلائی کرتے ہیں, جس سے یہاں کے نوجوانوں کا سارا روزگار پچھلے 2019 سے مجھے بتائیے کس کو نوکری ملی ہوگی؟ کسی گنے چنے باہر سے جو لوگ آئے ہیں, یہاں کے تو کسی کو نہیں ملی. بلکہ یہاں کا جو ہے, یہاں جو بیچارے غریب لوگ, ٹیکسی والا, آٹو والا, جموں میں کی میں بات کر رہی ہوں اس وقت, اگر وہ کوئی کام کرتا تھا اس کو اب یہ پارکنگ بھی انہوں نے پرائیویٹائز کیا, ریلوے میں بھی پارکنگ کو پرائیویٹائز کیا. کہاں سے وہ اتنا پیسہ لائے گا پھر دے گا؟ یہ اولا اور اوبر تو ٹھیک ہے, مگر یہاں کے لوگوں کا سوچیں وہ کیا کریں گے جن کے پاس گاڑیاں ہیں. انہوں نے تو سرے سے ہی لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے. اور 2.5 لاکھ ہے تو بتا دیں کون ہے وہ ملازم. انہی کے ذریعے اس وقت پورے جموں کشمیر کو چلا رہے ہیں نا, انہی ملازموں کے ذریعے جو 2.5 لاکھ ہے. ٹوٹل تو 3 لاکھ سے 4 لاکھ ملازم ہیں, اس میں 2.5 لاکھ مائنس کر لیجئے. تو یہ سارا سسٹم تو انہی ملازموں سے چلتا ہے جن کو یہ بیک ڈور انٹری کی بات کرتے ہیں. He is a loose tongue. He should not make such loose talk. اور دوسری بات, کتنے سٹنگ اس وقت کمشنر سیکرٹریز ہیں جن کے خلاف کرپشن کے چارجز اور سی بی آئی کی انکوائری اس وقت چل رہی ہے؟ بتائیے کتنے سارے لوگ ہیں اس سے. کیا کر رہے ہیں چیف سیکرٹری صاحب؟ واٹ از ہی ڈوئنگ؟ اگر آپ کے چیف سیکرٹری, جو آپ کے سیکرٹری ہیں, کمشنر سیکرٹری ہیں, جو سارا کام کاج چلاتے ہیں, اگر ان کے خلاف خود کرپشن کے چارجز اور سی بی آئی کی انکوائری چل رہی ہے, تو یہ چیف سیکرٹری کس چیز کے ہیں کہ انہی افسروں کے اوپر چیف سیکرٹری بنے ہوئے ہیں؟ یا اینی تھنگ ایلس؟ ایسی رپورٹس ہیں کہ پہلے کہہ رہے تھے کہ پراپرٹی ٹیکس لگا دیا جائے گا, لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب گورنمنٹ کہے کہ 30 سپٹمبر کا آرڈر ہے, اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی پراپرٹی ٹیکس فی الحال نہیں لگایا جائے گا. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پراپرٹی ٹیکس, واٹ ڈو یو وانٹ می ٹو, واٹ آر یو آسکنگ می؟ اچھا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی خبریں ہیں کہ آنے والے چناؤ ہیں, کیا چناؤ کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈفر کیا گیا ہے؟ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اگر دیکھیے, انہوں نے پورے جموں کشمیر لداخ کی کمر توڑ دی ہے. بالخصوص اگر ہم جموں کی بات کریں, یہاں پر ٹول ٹیکس, اسمارٹ میٹر اور اب پراپرٹی ٹیکس, یہ سب مل ملا کے یہاں پہلے دربار منہ بند کر دیا. یہاں جتنے بھی کانٹریکٹس ہیں چھوٹے بڑے باہر لوگوں کو وہ آؤٹ سورس کیے جاتے ہیں, پھر وہ سبلیٹ کرتے ہیں, وہ کمیشن لیتے ہیں. یہاں آپ دیکھیے کتنے سارے لوگوں کے جو ٹرالیز وغیرہ ہیں وہ بیٹھ گئی ہیں, بیکاز وہ بیچارے وہی چلاتے تھے, سیمنٹ بازی لیتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو انہوں نے تو یہاں کے لوگوں کی آلریڈی کمر توڑ دی ہے. کشمیر کے لوگ تو خوش قسمت ہیں اس حساب سے کم کشمیر NIA کی وجہ سے, ED کی وجہ سے نیوز میں رہتا ہے, G20 کی وجہ سے نیوز میں رہتا ہے, اور دنیا بھر کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ کشمیر میں ہم نے حالات ٹھیک کیے. ایٹ لیسٹ کشمیر از ان فوکس, مے بی فار مینی ٹائمز رانگ ریزنس. جو چھاپے پڑتے ہیں, پکڑ دکڑ ہوتی ہے, UAP کے اندر جرنلسٹ کو بند کیا جاتا ہے, پر جموں کا تو نام و نشان ہی نہیں رکھا کہیں انہوں نے. جموں کا تو نام ہی نہیں لیتے, اور اگر نام لیتے ہیں تو پراپرٹی ٹیکس, اسمارٹ میٹرز, ٹول ٹیکس, اور باقی یہ جو انہوں نے اب پرائیویٹائز کرنا شروع کر دیا آپ کی جو پارکنگ سے, تو کیا کریں گے یہاں کے لوگ؟ زہر کھائیں گے, کیا کریں گے؟ راون کا پوسٹر جیسے انہوں نے راہل گاندھی کو راونا کی طرح دکھایا ہوا اور کہا کہ یہ ڈیمن ہے, ہی از گوئنگ ٹو ڈسٹروائے بھارت. ہاؤ یو سی دیٹ پوسٹر ڈپکٹنگ راہل گاندھی از راونا؟ Well, it shows their frustration. They are totally frustrated with India alliance, and they know in their heart of hearts کہ جو ان کا جو whatever tactics they have played, جو بھی کرتے تھے, ہندو مسلم لڑائی کے لڑتے تھے, وہ فیل ہو گئی ہے. اینڈ جسٹ امیجن فار اے سیکنڈ, ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کر لیجئے, اگر اس پوسٹر پہ کسی BJP کے سپریم لیڈر کی فوٹو ہوتی تو ابھی تک وہ بندہ جیل میں ڈال دیا ہوتا بنا ضمانت کے. کوئی کیس نہیں, کوئی پوچھ تاچھ نہیں, اس کو جیل میں ڈال دیا ہوتا. تو یہی لوگ سناتن دھرم کی قسمیں کھاتے ہیں. یہ جانتے ہیں سناتن دھرم کیا ہے؟ سناتن دھرم یہی سکھاتا ہے کہ آپ اپنے جو آپ کا اپوننٹ ہے اس کو راون بتاؤ. ارے یہ تو سناتن دھرم سے بہت دور ہے, یہ تو بڑے ہی برشٹ لوگ ہیں, انہوں نے تو بیڑا گرک کر رکھا ہے. سناتن دھرم کہتے ہیں واسو دیوا کٹمبکم. یہ کس کو مانتے ہیں؟ یہ کس کو مانتے ہیں؟ فیملی. ہاں ہو سکتا ہے پوری دنیا کو فیملی مانتے ہو, پوری دنیا میں جاتے ہیں, وہاں مسجدوں میں سلام کرتے ہیں, وہاں مسلمان لیڈروں کے گلے مل جاتے ہیں, پر یہاں اس ملک میں تو مسلمانوں کو لنچ کرتے ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ کا سناتن دھرم بولتے ہیں سچ بولو, یہ سچ بولتے ہیں کیا؟ وہ اہنسا کا پارٹ پڑھاتا ہے. یہ اہنسا میں یقین رکھتے ہیں کہ
یہ تو چھوٹے چھوٹے نوجوان لڑکوں کو, غریب بچوں کو جن کو نوکری نہیں دے پاتے ہیں, ان کو جا کے بولتے ہیں جے شری رام بول کے مسلمانوں کو لنچ کرو, اور جے شری نام کے پاون نام کو بھی یہ اسی طرح استعمال کرتے ہیں. تو کیا ہے یہ لوگ, ان کو شرم آنی چاہیے. ایک آدمی کھڑا ہے اس وقت پورے ملک میں گوڈسے کی ایڈیالوجی سوچ کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے, آپ اسی کو رام بتاتے ہو. ارے آپ نے تو گوڈسے کی فوج پیدا کر دی, یہاں سے تو ایک گاندھی بننے کی کوشش کر رہا ہے, آپ نے تو گوڈسے کی فوج پیدا کر دی ہے پورے ملک میں. گاندھی تو پیدا کر نہیں سکے ہم 70-75 سال میں, پر انہوں نے 10 سال میں اتنے گوڈسے پیدا کیے کہ اب سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے. تھینک یو, آئی تھنک دیٹس انف. ایکسپٹ فار ون پوائنٹ, یہ جو انہوں نے مائیگرنٹس کا جو بند کر دیا ہے, ان کے جو مائیگرنٹس کافی کوئی 2000 کے قریب, جو ان کا راشن, ان کا جو فائنینشیل ہیلپ ہے بند کر دیا ہے. ایک طرف سے سرکار نے کہا کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اربن باڈیز کے, پنچایت کے, کیونکہ سیکیورٹی سینیریو ٹھیک نہیں ہے. دوسری طرف سے جو لوگ کشمیر سے مائیگرنٹ ہو کے جموں میں رہتے ہیں یا کشمیر کے اندر ہوٹلوں میں رہتے ہیں, وہ اپنا روزگار نہیں کما سکتے, باہر نہیں آ سکتے, ان کا اس طرح سے مائیگرنٹ فنڈ بند کرنا, فائنانس بند کرنا, راشن بند کرنا پچھلے 2 مہینے سے, مجھے لگتا ہے یہ بہت ہی بڑا جرم ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر اس میں سے کسی کو کل کو مارا گیا تو وہ خون جو ہے اس سرکار کے سر پہ ہوگا. تھینک یو سو مچ. زی نیوز.